السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے عشق اور اس کی تحریر جس نے کیا ہے ان کا نام ہے ارید شاہ اور اس کی قسط نمبر ہے 9۔ شہریار جب سے واپس آیا تھا بہت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کی وجہ سے سبھی جانتے تھے۔ ان لوگوں کو شادی سے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تھا اس کے اچانک واپسی سے، اور یہی وجہ وہ اپنے گھر والوں سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وہ اس طرح سے بھاگم بھاگ کیوں چاہتے ہیں۔ وہ جب سے آیا تھا بار بار راحیل صاحب اور آسیہ بیگم سے پوچھ چکا تھا کہ اب لوگوں کو اتنی جلدی اس کی واپسی کا کیوں کہا گیا، جبکہ شہریار جتنا وقت چاہے جہاں رہ سکتا تھا۔ پہلے تو وہ لوگ اس کی شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اور اب جب تیار ہوئے تب اتنی بڑی شرط رکھ دی۔ وجہ یہ ہے کہ شہریار میں اپنا کامیاب بزنس اس طرح ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جلد ہی واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بار بار پوچھنے پر راحیل صاحب نے وجہ بتائی۔ بابا وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ میری نگرانی میں ہے، میں سب کچھ ٹھیک سے سنبھال رہا ہوں۔ اعتبار تو کر ہی سکتے ہیں، آپ مجھ پر بزنس کے لیے کوئی اپنی زندگی نہیں چھوڑتا، اب کیا میں سکون سے شادی بھی نہیں کر سکتا؟ اس کے چکر میں شہریار نے بے بسی سے پوچھا۔ نہیں میری جان، لیکن کینیڈا میں تمہاری کامیابی کو پہلا سال ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس میں تم بھی غلطی کرو، بس اسی لیے تمہارے بابا نے یہ شرط رکھی ہے، اور اگر اس شرط کی وجہ سے انکار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا بابا؟ شہریار ایک سامنے رک کر پوچھنے لگا۔ دنیا خوبصورت لڑکیوں سے بھری پڑی ہے شہری، مہر کوئی آخری لڑکی نہیں جس سے شادی کی جا سکے، بابا نے غصے سے کہا۔ لیکن مہرو وہ اکلوتی لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اس بار شہری کا لہجہ بلند تھا۔ شہری میں کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، بابا نے غصے سے کہا، اور بنا اس کی طرف دیکھے آسیہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لے گئے۔ شہریار نے ایک نظر عابد کی طرف دیکھا۔ شہری بابا آپ کا روم کھلوا دیا ہے، آپ جائیں آرام کریں اور فکر نہ کریں، انشاءاللہ ان کا جواب ہاں ہوگا۔ عابد اس کا کندھا تھپ تھپاتے سے نظریں چرا کر چلا گیا۔ کچھ تو ہے جو یہ سب مجھ سے چھپا رہے ہیں، کچھ تو ہے جو بابا کو پریشان کر رہا ہے، لیکن کیا؟ وہ اپنے سر میں ہاتھ پھیرتا خود سے سوال کرنے لگا۔ مطلب میرے لیے پرستان کا شہزادہ نہیں آئے گا؟ نہیں بابا جان، اس شادی کے لیے انکار کر دیں اور بتا دیں مہر خوبصورت پری ہے، اس کے لیے کوئی پریوں کا شہزادہ آئے گا؟ میں اس طرح سے کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ مہر انکار کرتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی۔ مہر یار یہ دور دیکھ، 2020 ہے اور 2020 میں پرستان نہیں ہوتے، کینیڈا، لنڈن، پیرس ہوتے ہیں، وہیں سے آتے ہیں شہزادے، اور یہ نیو دور کا شہزادہ کینیڈا سے آیا ہے۔ کیوں بابا جان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ مہر ماں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بابا جان سے مسکرا کر پوچھا۔ ایک سے شہزادہ امریکہ سے بھی آیا ہوا ہے، اسما چاچی کا بیٹا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مہر ماں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اسے گلاسز والا چپکو سے لڑکا یاد آیا۔ اور اسما چاچی کیسے کہتی تھیں، ان کے بیٹے سے زیادہ پڑھا لکھا اور قابل لڑکا ان کے پورے خاندان میں تو کیا پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ آپی شہزادہ نہیں بلکہ شہزادے کے گھر میں کام کرنے والا باورچی ہے۔ اب اس شہزادہ بول کر شہزادوں کی توہین نہ کریں، اور بابا جان میں بھی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ آج کے زمانے میں شہزادے پرستان سے نہیں کینیڈا سے آتے ہیں، اس لیے آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ فیصلہ کر لیں، بہن نے مسکرا کر کہا اور جواب دیا۔ بابا جان بھی مسکرا دی، ویسے تو اس کا جواب پہلے ہی جانتے تھے لیکن اس کا مزیدار قسم کا جواب سننا چاہتے تھے، اس لیے اس سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے پریام؟ میں نے زندگی میں اس سے خوبصورت جگہ نہیں دیکھی کہ تم یہاں پر رہتی ہو۔ اس خوبصورت جگہ کا نظارہ کرتے ہوئے پریام سے پوچھنے لگا۔ ہاں میں ہی رہتی ہوں، اگر تمہیں اتنی اچھی لگ رہی ہے یہ جگہ تو تم بھی یہیں رہو، میرے پاس، میرے ساتھ۔ پریام نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ خوبصورت صاف شفاف بہتے پانی کے کنارے سے وہ دونوں آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ یہ کون سے پھل ہیں؟ میں نے تو کبھی ان کا ذکر نہیں سنا۔ وہ ہلکے گلابی کلر کے پھولوں کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت پھول کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ ساریسا کے پھول ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تب کھلتے ہیں، چلو آؤ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ تھامے آگے کی طرف چلنے لگی، لیکن سکندر اس کی بات کو سمجھ نہیں پایا۔ لیکن حیرت اس کو تب ہوئی جب اس نے چلتے ہوئے اپنے سامنے اچانک ایک بہت بڑا محل نما گھر دیکھا۔ پریام دور سے یہ گھر نہیں نظر آ رہا، اب اچانک یہ گھر کہاں سے آیا؟ سکندر حیران پریشان اس سے پوچھنے لگا۔ یہ میرا گھر ہے سکندر، سب نظروں کا دھوکہ ہے، تمہیں دور سے شاید نظر نہیں آ رہا تھا، چلو اندر چلیں۔ پریام خاموشی سے اندر کی جانب جلدی، جبکہ سکندر حیرت زدہ اس کے پیچھے آیا۔ اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے رحمان صاحب، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں، انشاءاللہ ہم 2 دن کے بعد نکاح کے لیے آئیں گے۔ ہم جانتے ہیں ہم بہت جلدی کر رہے ہیں لیکن یہ ہماری مجبوری ہے راحیل صاحب نے فون پر ان سے بات کرتے ہوئے کہا۔
میں آپ کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں راحیل صاحب، شاید آپ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں اس رشتے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن پھر میں نے شہریار کی نظروں میں اپنی بچی کے لیے محبت دیکھی ہے۔ بے شک میں اپنی بیٹی کے لیے ایک شہریار جیسے ہی انسان کی تلاش میں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ میری بچی شہریار کے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ہم نکاح کے لیے تیار ہیں، آپ 2 دن بعد تشریف لے آئیں۔ رحمان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ راحیل صاحب کے ساتھ زمین پر بیٹھا ان کی گفتگو سننے کی ناکام کوشش کرتا شہریار پوری طرح ان کی طرف متوجہ تھا۔ جب راحیل صاحب نے فون رکھ کر اس کی طرف دیکھا، ہم 2 دن کے بعد نکاح کے لیے جائیں گے، ان کے گھر بابا نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس سے کہا، اور بابا جان آئی لو یو سو مچ۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شہریار اٹھ کر ان کے سینے سے لگ چکا، جبکہ راحیل صاحب نے ایک نظر آسی اور عابد کی طرف دیکھا، شاید وہ آنے والے وقت سے انجان نہیں تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہے پریام؟ تم مجھے کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اور یہ جگہ اتنی عجیب کیوں ہے؟ اتنے بڑے محل میں تمہارے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ ابھی تک کوئی بھی مجھ سے نہیں ملا۔ اور وہ بچی کون تھی جو وہاں باہر کھیل رہی تھی؟ وہ اتنی چھوٹی سی بچی اپنے پیروں پر کس طرح چل سکتی ہے؟ اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ تم نے تو کہا تھا کہ آج نکاح ہوگا، تو نے کہاں سارا انتظام کیا گیا؟ سکندر اس سے سوال در سوال کیے جا رہا تھا، جبکہ پریام اس کے سامنے مسکرا رہی تھی۔ ابھی اس کے سوالات جاری تھے جب ایک بزرگ اس جگہ داخل ہوئے۔ بابا جان، آپ نے نکاح کا انتظام کر دیا؟ دیکھیے میں سکندر کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ پریار نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، بزرگ انسان مسکرائے سنجیدہ انداز میں بولے اور پیچھے کی طرف اشارہ کیا جہاں سے وہ داخل اندر ہوئے تھے، اور اس کے اشارے کے ساتھ ہی کچھ لڑکیاں چہرے پر جالی سے نقاب کیے داخل ہوئیں۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ سکندر خوف زدہ ہو گیا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لیکن کیوں یہ سب کچھ تو اتنا خوبصورت تھا، پھر کیوں اسے ڈر لگ رہا تھا؟ کیوں یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا؟ ان 2 دنوں سے شہریار بہت بے چین رہا اور ایک سیکنڈ کو بھی وہ سو نہ سکا، یہاں تک کہ بے چینی اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اسے تیز بخار نے گھیر لیا۔ زیان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان آوازوں سے اپنا پیچھا نہیں چھوڑ پا رہا تھا۔ اچانک خوف سے اس کا پورا بدن کپ کپانے لگا، لیکن اسے کس چیز کا ڈر تھا وہ یہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ آسی اور راحیل صاحب بہت پریشان تھے۔ عابد تو کسی پیر سے اس کے لیے تعویذ بھی لے آیا تھا، جسے پہننے سے شہریار نے انکار کر دیا، اور بہت منانے کے باوجود شہریار بھی نہ مانا۔ یار یہ تو وہی لڑکا ہے نا جو لیفٹ میں ہم سے ملا تھا؟ منال نے فوٹو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہی ہے کنگو تیلی، مجھے لگا کوئی شہزادہ آئے گا میری زندگی میں۔ یار اب تو میں نے بابا کے سامنے بھی ہاں کر دی، وہ بھی بنا تصویر دیکھے۔ اب جمعہ کو نکاح ہے، انکار بھی نہیں کر سکتی۔ ہائے کہاں پھوٹی میری قسمت، ایک بار کنگو تیلی کو دیکھ تو لیتی، پھر ہاں کرتی۔ اے ساری زندگی میرا مذاق اڑائے گا کہ میں نے اس بیوٹیفل کہا تھا، ہینڈسم نہیں۔ مہر اپنا سر پیٹتے ہوئے بولی۔ مجھے تو لگتا ہے وہی لفٹ پر میں تجھ پر فدا ہو گیا تھا، منال نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو فدا تو ہونا ہی تھا، اب میں ہوں ہی بندریا۔ اس سے پہلے کہ مہر بولتی منال بولی، اپنی شکل دیکھی ہے؟ تو نے چوہیا جیسی، مجھے بندریا کہتی ہے۔ اپنی خوبصورت شکل کا مذاق اڑاتے دیکھ کر مہر غصے سے بولی اور کھینچ کر کشن اٹھایا، اس کے سر پر دے مارا تھا، جیسے تو وہ زخمی ہو جائے گی نا۔ پر منال نے بھی خود سے بدلہ لیا اس کو چوہیا کہہ کر۔ اللہ کرے میرے لیے ایک بیوٹیفل کا رشتہ آئے، جو ساتھ میں بیوٹیفل تھا اس کے لیے تیرا رشتہ آئے اور تیرے ابا مان جائیں، اور پھر تیرے ابا اماں تجھ سے پوچھے بغیر ہی تیرا رشتہ پکا بھی کر دیں، پھر دیکھ میں تیری شادی پہ کیسے بھنگڑے ڈال ڈال کے ناچتی ہوں۔ مہر نے ایک بار پھر سے کوشن مارتے ہوئے بد دعا دی۔ ہاں یار وہ بھی کافی ہینڈسم ہے، آمین ثم آمین۔ اس کی بد دعا پر آمین کہتے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ بے وقوف، میں نے بد دعا دی تھی، دعا نہیں۔ مہر پیچھے سے بتانا نہ بھولی۔ سکندر سامنے بیٹھے ہیں، سب لوگوں کو گھورا جا رہا تھا، جبکہ پریام مسکرا رہی تھی۔ اسے حیرت کا اصل جھٹکا تب لگا جب ایک سفید دوپٹہ ہوا میں اڑتا پریام کے سر پر پیار کا نکاح کی کارروائی شروع کی جائے۔ بزرگ کی آواز کمرے میں گونجی۔ ایک منٹ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دوپٹہ اپنے آپ کیسے آیا؟ اور یہاں پر کچھ دیر پہلے جو لڑکیاں کھڑی تھی وہ کہاں غائب ہو گئیں؟ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے؟ پہلے یہاں پر محل نہیں تھا، پھر اچانک یہ محل کہاں سے آیا؟ باہر جو بچی پھولوں کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ پہلے میرے سوالوں کے جواب دیں، پھر نکاح کی کارروائی شروع ہوگی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سکندر نے کھڑے ہوتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ یہ پہاڑی ایک پریوں کا قبیلہ ہے، جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے وہ ایک پری ذات ہے۔ اس قلعہ کی اصل مالکن تم سے محبت کرتی ہے، اس لیے ہم تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر رہے ہیں، ورنہ ایک انسان کے ساتھ ایک پری ذات کا نکاح ہماری اور تمہاری نسلیں برباد کر سکتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی اپنی بیٹی کی خواہش کے سامنے بے بس ہیں۔ آپ خاموشی سے بیٹھ جاؤ تاکہ نکاح کی کارروائی شروع ہو، بزرگ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ میں ایک انسان سے نکاح کرنے جا رہا تھا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ پریام کوئی پری ہے تو میں کبھی ہم واپس نہ آتا۔
میں یہاں ایک پل نہیں رکنا چاہتا، مجھے یہاں سے واپس جانا ہے۔ سکندر ان سب کو دیکھتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا۔ نہیں سکندر، تم اسے واپس نہیں جا سکتے، تم نے ہماری بچی سے وعدہ کیا ہے، اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو وہ اپنی زندگی گنوا دے گی، اس سے اس کی آزادی چھین لی جائے گی، اس سے اس کے جینے کے حق چھین لیے جائیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کر سکندر، تم اس طرح سے واپس نہیں جا سکتے۔ یہ سچ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اس نے کہا، کے لیے ہم اپنی بچی کو کھو کر بھی نہیں سکتے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نہیں کرنا چاہتا نے کہا، میں نے پریام سے محبت اس سے انسان جان کر کی تھی، یہاں جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد پریام کو ایک پری کے طور پر قبول کرنا میرے بس سے باہر ہے، مجھے معاف کیجیے، میں یہاں شادی کرنا چاہتا تھا، مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سکندر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے بولا، میں تمہارے ساتھ ساری زندگی انسان کی طرح رہوں گی، تم سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی سکندر، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، مجھ جیسا عشق کوئی نہیں کر سکتا۔ پریام اس کے سامنے اسی کے انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو پریام، مجھے لگا تم ایک عام انسان ہو، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ایک پری زاد ہو تو میں ایک قدم روک لیتا، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں یہاں سے۔ سکندر، تمہارے یہاں سے چلے جانے سے پریام کو اپنی زندگی ختم کرنی پڑے گی، تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو، اس ساری زندگی ایک تابوت میں گزارنی پڑے گی۔ یہ اصول ہے ایک پری زاد کا، ایک انسان کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو وہ انسان اسے اپنانے سے انکار کرے تو اسے ساری زندگی قید خانے میں گزارنی پڑتی ہے، جہاں سے نہ تو وہ کبھی نکل سکتی ہے اور نہ ہی جی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن اسے نکاح کر لو تاکہ اسے آزادی تو ملے، جینے کی اجازت تو ملے۔ اگر تم نے اسے نکاح سے انکار کر دیا تو سزا کے طور پر اسے ایک تابوت میں بند کر دیا جائے گا، جس سے وہ ساری زندگی کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ وہ تمہیں اپنا محرم مانتی ہے، تمہارے علاوہ وہ کسی کے خوابوں میں بھی نہیں آ سکتا، یا تو تم اسے اپنا لو، نہیں تو بس اس سے نکاح کر لو تاکہ وہ ساری زندگی قید خانے میں تو نہ رہے۔ بزرگ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ سکندر نے ایک نظر اس محل کی طرف دیکھا اور پھر باہر کی طرف چلا گیا۔ نہیں سکندر، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو، کیوں مجھے پل پل کی موت دے رہے ہو؟ سکندر، میں نے تم سے سچا عشق کیا ہے، خدا کے لیے واپس آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ ہائم، پریام کو تابوت میں بند کر دیا جائے، ایک انسان سے عشق کرنے کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ بزرگ نے ایک نظر اپنی روتی بیٹی کو دیکھا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے چلے گئے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا سکندر، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، تم نے مجھ سے میری زندگی چھین لی ہے، میں تمہاری نسلیں برباد کر دوں گی۔